اوکے دیکھو سوال کیا کہتا ہے. سوال 2.1 تھوڑی دیکھنے دو. 1 کیا کہتا ہے. 2.1 یہ کہتا ہے کہ the energy momentum tensor of the perfect fluid in Cartesian coordinate and in the rest frame of the fluid has the form. اس نے فارم دی ہوئی ہے. Where epsilon and p are respectively the energy density and the pressure of the fluid. Right T mu nu یعنی کہ جو 0 فارم ہے, پھر مکس ٹینزر ہے, اور پھر کوویرنٹ ٹینزر دیا ہوا ہے ان اسفیریکل کوآرڈینیٹس. ٹھیک ہے, صرف تمہیں یہ ٹینزر دیا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے چینج کرنا ہے اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں. ٹھیک ہے. اچھا جو کارٹیزن کوآرڈینیٹس ہیں, جو 4 ڈائمینشنل کارٹیزن کوآرڈینیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں. میرا پین کام, یس یہ رہا. وہ اس طریقے سے لکھے جائیں گے, اور جو اسفیریکل کوآرڈینیٹس ہیں وہ بیسکلی اس طرح لکھے جائیں گے. اور پھر ان کی جو ٹرانسفارمیشنز ہیں کہ ٹی تو بہرحال ٹی پرائم ہی رہتا ہے, اسفیریکل ہو یا کارٹیزن کوآرڈینیٹ ہو بہرحال, اور جو باقی کمپوننٹ ہیں وہ آپس میں اس طرح ریلیٹڈ ہیں. ان کی جو انورس ٹرانسفارمز ہیں وہ کچھ اس طرح سے لکھے جائیں. ٹھیک ہے. اوکے, اب ہمیں معلوم ہے کہ جو ایک ٹینزر ہے وہ اور یہ مکس کانٹرویرنٹ سیکنڈ ون ٹینزر ہے, جو کہ ایسے لکھا جائے گا. اب اس کے اندر تم نے جو کرنا ہے وہ بیسکلی دیکھو, ٹینزر تمہیں دیا ہوا ہے, تم میرے خیال سے غور کرنے پہ تیار نہیں ہو. ٹینزر لکھنا پڑے گا مجھے یہاں پہ. دیکھو ٹینزر یہ لکھا ہوا ہے ایپسلن 0 0 0, اور یہ 0 یہ 0 یہ 0, یہاں پہ پریشر باقی 0 باقی 0, یہاں 0 ہے, پھر یہ پریشر ہے, پھر 0 ہے, پھر 0 0 پھر پریشر ہے. یعنی کہ جو اس کی جتنی بھی آف ڈائگنل ٹرمز ہیں وہ ہمارے پاس 0 ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اور یہ چیز نے کہا ہوا ہے کہ یہ بیسکلی ٹی میو نیو ہے, وہ ایبسولوٹ لے لو جو بھی ہے. تو اب دیکھو یہ اس کا کمپوننٹ کون سا ہے, یہ اس کا T00 کمپوننٹ ہے, یہ اس کا T11 کمپوننٹ ہے, یہ T22 کمپوننٹ ہے, اور یہ اس کا T33 کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب 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 یہ تمہارے پاس پوری ایکویشن لکھی ہوئی ہے, اور اس کو تم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اس میٹرکس کے لحاظ سے. تو تم دیکھ سکتے ہو کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس یہ جو الفا بیٹا ہے, رائٹ, تو اور یہ الفا بیٹا رن کر رہے ہیں فرام 0 to 3. تو تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہیں الفا بیٹا, یعنی کہ تمہارے پاس جو کمپوننٹ اس کے آ سکتے ہیں وہ 0 0 کمپوننٹ ہیں. اب مجھے اس کو دوبارہ ہی لکھنا پڑ رہا ہے, اور اس کے 1 1 کمپوننٹ ہیں, 2 2 کمپوننٹ ہیں, اور 3 3 کمپوننٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھو یہ 0 0 کمپوننٹ, تو یہاں بھی 0 یہاں بھی 0, تو اس وجہ سے 1/c آگے, کیونکہ تم جو ایکس ناٹ کو ٹائم میں لکھتے ہو تو وہ سی ٹی ہوتا ہے نا, ایکس ناٹ از اکولس ٹو سی ٹی, تو وہ 1/c² آ گیا. اور یہاں جو کہ ناٹ ہے تو 0 0 کمپوننٹ تو وہ یہ ہے, رائٹ. تو اسی طرح ہمارے پاس یہاں 1 1 کمپوننٹ ہے, تو 1 1 کمپوننٹ پارشل ایکس ہوگا, اور 2 2 کمپوننٹ وائی کے ساتھ ہوگا, اور 3 3 کمپوننٹ زیڈ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہمارے پاس ایکویشن آ گئی. ٹھیک ہے. اب ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ, اور بلکہ اس میں ایک طرح سے یہاں پہ یہ تمہیں بتایا کہ اب یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں انہیں تم نے ان کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں نیچے والی تمہارے پاس ٹائم اور ایکس وائی زیڈ میں آگے ہیں, ٹرانسفارمیشن ریلیشن اس نے یہاں پہ اوپر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ پہلا والا جو ہمارے پاس ریلیشن ہے میو نیو, رائٹ, تو اس میں جو سب سے سمپلسٹ چوائس ہو سکتی ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے وہ ہے کہ جہاں ہم اس کی جو کمپوننٹ لیں گے. اچھا تم یہ دیکھو کہ یہ اگر ہمارے پاس ٹینزر ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے یہ جس طریقے کا کی فارم اس کی ہے
اسفیریکل کوآرڈینیٹ میں بھی اس کی مور اور لیس فارم کچھ اسی طرح کی ہونی چاہیے. تو اب اگر ہمارے پاس کارٹیزن کوآرڈینیٹ میں ہمارے پاس T00 T11 T22 T33 کمپوننٹ بچے ہیں صرف یہی, باقی تو آف ڈائگنل ایلیمنٹ 0 ہیں, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پرائم ہے ٹی پرائم میو میو, اس میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسی طرح کے کمپوننٹ بچیں گے, رائٹ. یعنی کہ T00 11 T پرائم 22 T پرائم 33. تو اس نے جو پہلی چوائس لی ہے وہ T00 کہہ لو, یا تم اس کو ٹی پرائم ٹی کہہ لو, ایک ہی بات ہے نا. تو وہ اس نے بہرحال اس کو ٹی پرائم کہہ دیا ہے, تو وہ اس نے یہاں پہ لکھ دیا. اور چونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہوا ہے, یہ کوشچن لکھی ہوئی ہے کہ ٹی پرائم برابر ہے ٹی کے. سو پارشل ایکس بائی پارشل ایکس کیا ہوتا ہے, 1 ہوتا ہے. تو وہ 1 ہوا اور یہ چیز آپ کے پاس ایپسلن آ گئی. اتنی سی بات ہے. اب بقیہ جو ہیں تمہیں جو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہیں وہ تمہیں یہ کمپوننٹ کیلکولیٹ کرنا ہے, یہ کیلکولیٹ کرنا ہے, یہ کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ جو ہمارے پاس پرائم سسٹم ہے, یہ جو لوگ بالکل بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ بڑی گڑبڑ کی بات ہے. دیکھو یہ تمہارے پاس 0 کمپوننٹ ہے, یہ اس کو اگر تم یہ جو مجھے دوبارہ یہاں لکھنا پڑے گا, یہ جو ہمارے پاس پرائم سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ سی ٹی پرائم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس آر پرائم ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آر کاس فائی ہوگا میرا خیال ہے, لیٹ می آر تھیٹا ہے, تھیٹا پرائم اور آر فائی پرائم یہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر اگلا جو یہاں پہ ابھی تو ہم نے صرف یہ سیٹ کیا تھا, اب ہمیں یہ سیٹ کرنا ہوگا T11 پرائم, ٹھیک ہے. تو جب ہم T11 پرائم ہم جب سیٹ کریں گے اس کے اندر, رائٹ, کیونکہ دیکھو کیا نام ہے, ہم نے پہلے یہ والی ایکویشن ہم نے جو ہے وہ سالو کی ہے, اور اس کی وجہ سے جو بقیہ چیزیں تھیں وہ تو سب جو ہے اڑ گئی تھیں. اب جب ہم اس میں 1 سیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ تم دیکھو یہ ڈیریویٹیو 1 کے لحاظ سے ہیں, اور یہ 2 کے لحاظ سے ہیں, یہ 3 کے لحاظ سے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا. تو ہم بیسکلی فوکس کر رہے ہوں گے اس کے اوپر, رائٹ. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہماری ایکویشنز جب ہم اس کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پارشل آر پرائم اوور پارشل ایکس, پارشل آر پرائم اوور پارشل ایکس ٹائمس پی, یہ ایکویشن ہم سالو کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پر آر پرائم کی, یا یہ کہہ لیں آر کی جو ریلیشن ہے ایکس اسکوائر کے ساتھ, وہ ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے چھوٹی سی کچھ کیلکولیشن کر کے دکھائی ہیں. یہ مور اور لیس وہی کیلکولیشنز ہیں جو آپ کو یہاں پہ کرنی ہیں, رائٹ. کہ آپ کو پارشل آر بائی پارشل ایکس کیلکولیٹ کرنا ہے, رائٹ. پھر آپ کو سیکنڈ اس میں ٹی پرائم 22 کیلکولیٹ کرنے کے لیے پارشل تھیٹا بائی پارشل ایکس کیلکولیٹ کرنا ہوگا, رائٹ. پھر آپ کو فائی کیلکولیٹ یعنی کہ T33 کمپوننٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو پارشل فائی بائی پارشل ایکس کمپوننٹ سالو کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر آپ کو یہ کویشچن سالو کرنی ہے. اور پارشل تھیٹا بائی پارشل ایکس کے لیے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک سیکنڈ اس میں ذرا ایک سیکنڈ, ہاں, کیونکہ یہاں پہ جب ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیں یہ کمپوننٹ بھی سالو کرنا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا, اور یہ بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ چکر یہ ہے کہ آر کے اندر تینوں موجود ہیں. اب ٹی کے اندر تو باقی چیزیں موجود نہیں تھیں نا, آر کے اندر چونکہ ایکس وائی اور زیڈ تینوں موجود ہیں, تو پھر ہمیں یہ تینوں ان کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ کو یہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے, اور پلس پھر آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے یہ یعنی کہ پارشل آر پرائم اوور پارشل وائی, پارشل آر پرائم اوور پارشل وائی پی, پلس پارشل ایکس
سوری پھر یہاں پہ وائی آئے گا, آر پرائم آئے گا, ڈرا پارشل آر پرائم اوور پارشل زیڈ ٹائمس پارشل آر پرائم اوور پارشل زیڈ ٹائمس پی. یہ کیونکہ آر کا ریلیشن ایکس وائی زیڈ تینوں سے ہے تو ہمیں تینوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ اس کو ایڈ کریں گے. یہاں پہ تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم صرف ٹی اور ٹی کا ہی فنکشن ہے, تو یہ والی چیزیں تو پوری زیرو ہو جائیں گی کیونکہ آر ٹائم کا فنکشن نہیں ہے تو یہ زیرو ہو جائیں گی. لیکن آر کا ریلیشن ایکس وائی زیڈ سے ہے تو یہ ہمیں تینوں کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے. اسی طرح جو تھیٹا ہے, تھیٹا چونکہ تینوں کا فنکشن ہے, زیڈ ایکس وائی زیڈ تینوں کا فنکشن ہے, تو ہمیں یہ تینوں ڈیریویٹیوز کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے. آن دی ادر اینڈ فائی جو ہے صرف فنکشن ہے ایکس اور وائی کا, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں یہ کمپوننٹ انوالو نہیں ہوگا, وہاں پہ زیرو ہو جائے گا. تو اس میں صرف یہ دو انوالو ہوں گے, ان کو پھر ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا. تو اب یہ صرف کیلکولس ہے بیٹا, اب اس میں تمہیں تھوڑا بہت تو کام کرنا پڑے گا. اور یہ آ جائیں گے. دیکھو ابھی یہ جو میں نے پہلے کلاس لی ہے اس میں میں نے کچھ کیلکولیشنس کی ہیں, اگر تم اس کو غور کرو گے تو یہ بالکل یہ چیزیں تمہیں میرے خیال سے سمجھ میں آ جائیں گی. کہ آر اسکوائر کہاں سے آ رہا ہے, یہ 1/r تھا, یہ 1/r اسکوائر ہو گیا کیونکہ دو ہمارے پاس ڈیریویٹیوز ہیں. اسی طریقے سے یہ چیز بھی ہمارے پاس آ جائے گی. تو ٹی میو نیو جو ہے وہ پرائم میں اس طریقے سے ہوگا. اچھا, اب جو ہمارے پاس مکس ٹینزر ہے, مکس ٹینزر بیسکلی اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ کیونکہ میٹرکس لکھا ہوا ہے, اس کو ہم جی نیو رو سے ہم ملٹیپلائی کر دیں, ٹھیک ہے. اور چونکہ کیا نام ہے, یہ جی نیو رو کون سا ہوگا, یہ یقینی طور پہ ہم چونکہ اسفیریکل کوآرڈینیٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسفیریکل کوآرڈینیٹس کا ہی ہوگا. تو وہ آپ کو یاد ہے کہ اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں جو ہمارے پاس جو میٹرک ہوتا ہے, جی نیو, یہ چونکہ وہ ہے کوویرینٹ ہے, تو 1 اور آئی تھنک آر اسکوائر اور آر اسکوائر سائن اسکوائر تھیٹا ہوتا ہے, باقی ایسا آئٹم زیرو ہوتی ہیں. اور جب آپ اس کا انورس لیتے ہیں تو وہ پھر 1/r اسکوائر, باقی سب ٹرم زیرو ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے مجھے زبانی یاد نہیں آ رہا, لیکن شاید یہ 1 ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کا اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں کیا ہے. میں آپ کو بھی ابھی بتاتا ہوں, اس کو لکھیے گا. زبانی تو مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میٹرک ٹینزر اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں. اوکے, اس کے اندر مائنس یہ والا حصہ 1 ہے جو میں بھول گیا تھا, آر اسکوائر اور آر اسکوائر سائن تھیٹا ہے. اور جو ہمارے پاس اس کا انورس ہوگا, سوری یہاں پہ انورس, چلے میں اس کو دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں. یہ ویسے آپ پیج نمبر ایکویشن 2.12 میں دیکھ سکتے ہیں. 2 پوائنٹ ریز کیا, ایکویشن 2.12 میں آپ دیکھیں, یہ اس نے بتایا کہ جی میو نیو کہ جو میٹرک ٹینزر ہے برابر ہے -1 آر اسکوائر اور آر اسکوائر سائن تھیٹا کو, باقی ساری سم زیرو ہیں. اور جو انورس میٹرکس ہوگا اس کا, جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ سارے ایک دوسرے کے انورسز ہیں. تو یہ 1/r اسکوائر اور 1/r اسکوائر سائن اسکوائر تھیٹا, ٹھیک ہے. تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے بیسکلی یہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, تو بس یہ ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیجیے کیونکہ یہ دونوں ڈائگنل میٹرکس ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمپلی جواب یہ آ گیا. اسی طرح اگر ہمیں اس کو کنورٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ میٹرک آ گیا ہے, اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیجیے تو ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی. تو اٹس کائنڈ آف ویری سمپل. تو بیٹا تھوڑا سا یہ ہے کہ محنت تو میرے خیال سے کرنی پڑتی ہے. اب یہ بیسکلی کیلکولس ہے, یقین کرو, اور کچھ بھی نہیں ہے. بیسکلی کیلکولس ہے
کہ یہ جو ایکویشنز ہیں ٹرانسفارمیشن ایکویشنز کی ڈیریویٹیوز ہیں یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی کی پچھلی کلاس میں کچھ ڈیریویٹیوز لے کے دکھائے ہیں، ایگزیکٹلی یہ وہی ڈیریویٹیوز یہاں پر اسی طرح سے لینے ہیں. اور یہ جو اس نے یہ بیسک میٹرک نکالا ہے وہ تم نکال سکتے ہو. اور ایک دفعہ بیسک ٹینزر آ جائے یا یہ جو انہوں نے نکالا ہے 1.I.37 تو بقیہ بھی سارے نکل آئیں گے. تو یہ آگے بھی سوال میرے خیال سے اتنے مشکل نہیں ہے، میں نے دیکھے تھے. کنسیڈر دا کوآرڈینیٹ ٹرانسفارمیشن x mu to x mu prime. Write down the energy momentum tensor of a perfect fluid in the new reference frame moving with the velocity v along the x-axis. اب وہ پہلے ریسٹ پر تھا، اب کی دفعہ وہ velocity v کے ساتھ موو کر رہا ہے. تو اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو موو فرام کارٹیزین کوآرڈینیٹ ٹو کارٹیزین کوآرڈینیٹ ایکس میو پرائم. تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن میٹرکس ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے. اور یہ جو آئی مین ٹینزر ہے اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے ہمیں یہ دو ٹرانسفارمیشن میٹرکس چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ دو انڈیکس ہیں تو ہر انڈیکس کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن میٹرکس چاہیے. تو اسی کو پھر یہ آپ دیکھیں ایک دفعہ یہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ واٹ ایگزیکٹلی یو آر ڈوئنگ. آپ بیسکلی ہر لیمڈا کا مطلب یہ ہے، رائٹ. تو پھر آپ ہر کمپوننٹ لے کے جیسے کہ آپ نے اس کو میو کے ٹی کے برابر کیا اور پھر یہ جسٹ آپ کو سالو کرنا ہے. اور یہ کارٹیزین کوآرڈینیٹ لے رہے ہیں، رائٹ. تو کارٹیزین کوآرڈینیٹ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے سمپل پلین میٹرک پلین ٹینزر ہوگا. یعنی کہ ہماری جو ڈیریویٹیوز ہوں گے وہ بالکل سمپل قسم کے ہوں گے. یعنی کہ یہاں پر پارشل ٹی بائی پارشل یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس پارشل ٹی پرائم اور پارشل ٹی آئے گا سمپل. اور یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگا ٹائمز ایپسیلن. اچھا بس اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ جب آپ اس کو ڈیریویٹیوز وغیرہ لے رہے ہوں گے تو وہ جو 1/c وغیرہ کے فیکٹرز ہوتے ہیں اور ویلوسٹی وغیرہ کے وہ آپ کو ذرا سا خیال کرنا ہے. اور جیسے اس نے بتایا ہوا کہ 2.8 جیسے ایکویشن 2.8 ہے. دیکھیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو چیپٹرز ہیں ان میں جو ایکویشن لکھی ہوئی ہیں کہ ٹائم وغیرہ کس طرح کمپوننٹ ہمیں کس طریقے سے ٹرانسفارم کرنا ہے، اگر وہ آپ ذرا سا پڑھیں گے تو چیزیں آپ کی بہت آسان ہو جائیں گی. یہ جو گیما وغیرہ کے فیکٹرز آ رہے ہیں یہ بیسکلی اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہم ان کے ڈیریویٹیوز لے رہے ہیں وہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس لارنس ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں کہ ٹی پرائم میں جب جائے گا تو اس کا ہمیں ڈیریویٹیو لینا ہے. یعنی کہ میں آپ کے سامنے ایکویشن رکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واٹ آئی ایم ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ. لیٹس سی انورس میٹرک ہے یہ. اوکے کہاں گیا لارنس ٹرانسفارمیشن کا میٹرک سمپل کر کے لکھا ہوا یا لارنس ٹرانسفارمیشنز لکھی ہوئی ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے پاس لارنس ٹرانسفارمیشن لکھی ہوئی نہیں ہے. بیسکلی آپ کو لارنس ٹرانسفارمیشن سے ہی کام چلانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ویئر آر لارنس ٹرانسفارمیشن ان مور simplest way. اچھا چلیں ایک کام کریں، آپ پیج نمبر 36 پہ ایکویشن نمبر 2.28 دیکھیں. ٹھیک ہے اس میں کیا ہے، اس نے ایک میٹرکس لکھا ہوا ہے. فرض کریں ہم ایکس ڈائریکشن کے اندر موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور چونکہ ہم نارملی میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی لے لے گا. ابھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، ایکس ڈائریکشن میں یا زیڈ ڈائریکشن میں. لیٹ سے ہم اگر زیڈ ڈائریکشن ایکس ڈائریکشن میں لکھیں تو آپ کو یاد ہے ایکویشن 2.28 ہے وہ اس کا لکھی جائیے نیو. ٹھیک ہے
ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है गैमा माइनस गैमा बीटा 0 0 माइनस गैमा बीटा और गैमा 0 0 और ये 0 1 0 0 0 0 ये मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट हैं। अब जब हम इसको टी ले रहे हैं, टी प्राइम ले रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये फैक्टर हम चूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो इसका टी कंपोनेंट है वो तो बेसिकली गैमा ही है ना, तो गैमा स्क्वायर आ गया, ठीक है, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसका जो टी प्राइम एक्स कंपोनेंट है, राइट, कि यहाँ पे टी हो और यहाँ पर एक्स हो, राइट, तो ये देखिए कि जो इसका टी और इसका एक्स कंपोनेंट है, तो ये इसका देखिए ये वाला कंपोनेंट जो है वो इसका टी है और ये इसका टी एक्स है, राइट। तो हमारे पास चूँकि ये माइनस माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया, तो इस वजह से हमारे पास ये गैमा स्क्वायर आया और साथ में बीटा आ गया और ये टी इसके साथ आ गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। तो ये करना है मतलब ये आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इनके आप कंपोनेंट चूज़ करते जाइए और ये चीज़ें आपके पास आती चली जाएंगी। तो अब जैसे उसने कहा कि अदर कंपोनेंट के लिए ये सेम प्रोसीजर होगा। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि बेटा थोड़ा सा तो आपको गौर करना पड़ेगा ना चीज़ों पे, और जब आप गौर करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी आसान। तो 2.3 में कहता है लेट अस कंसीडर 3 inertial reference frame with respectively Cartesian coordinate and ये 3 इसमें ले ली हैं। The reference frame this move with the velocity v with respect to the reference frame this, and the reference frame this move with the velocity v prime with respect to this, okay, for time t equals to t prime double prime to the 0. The 3 reference frames coincide. Write the Lorentz boost. Okay, तो हमारे पास 3 रेफरेंस फ्रेम है, एक ये। तो इसमें से 2 की रिलेटिव वेलोसिटी इसने पहले वाले के साथ दे दी और उसने कहा कि बूस्ट के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। तो बूस्ट के लिए भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देखे हुए हैं। लेट्स से वेयर दे आर। बूस्ट के लिए भी हाँ, बल्कि हाँ यही मैट्रिक्स जो है ये जो है वो बूस्ट के लिए भी इस्तेमाल होगा, राइट। तो ये मैट्रिक्स हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये इसमें ये पहले रेफरेंस फ्रेम के लिए है, जो दूसरे रेफरेंस फ्रेम के लिए है, और इसी तरह से हम तीसरे रेफरेंस फ्रेम के लिए भी लिख सकते हैं, राइट। तो जो ये हमें शॉर्टकट बता रहा है वो ये कि देखिए हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो कि हमें यहाँ से मिलेंगी, राइट। तो 1 म्यू और म्यू को आप चेंज करते चले जाइए। तो बेसिकली what you get, you will get the same matrix but in the prime form, ठीक है। और जो आपके पास आपको थर्ड उसमें चाहिए, तो थर्ड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द लॉरेंट बूस्ट कनेक्टिंग द रेफरेंस फ्रेम दिस एंड डबल प्राइम कैन बी फाउंड बाय डूइंग दिस थिंग। तो जो प्राइम्ड और अनप्राइम्ड में रिलेशन था वो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन का था, ठीक है। लेकिन जो अनप्राइम्ड और डबल प्राइम में जो रिलेशन होगा वो आपको 2 दफ़ा इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ फिर हम अप्रोप्रिएटली जो इसके इंडाइसेस हैं वो हम चूज़ करेंगे। और ये याद रखें क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, राइट। तो फिर ये जो इसी किस्म के मैट्रिसेस हमें 2 दफ़ा इस्तेमाल करने पड़ेंगे और वो 2 दफ़ा इस्तेमाल करके हम इनके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो ये देखने में ज़रा से मुश्किल लग रहे हैं बट दे आर नॉट रियली दैट डिफ़िकल्ट। हाँ लेंदी हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट देम एंड यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन। और इसी तरह आप इन जनरल ये साबित कर सकते हैं कि ये जो दोनों
ٹرانسفارمیشنز ہیں یہ کمیوٹ نہیں کرتی ہیں، رائٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کے اندر روٹیشنز وغیرہ بھی شامل ہیں جو جنرل ٹرانسفارمیشنز ہیں، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے 2.28 اور جو 2.29 ہے وہاں پہ اس نے یہ اس نے دکھایا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمیشن میٹریسز ہیں ان کو آپ لیں اور ان کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ کمیوٹ نہیں کریں گے. آپ یہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں پیج نمبر 37 پہ یہ سارے جو میٹریسز اس میں دیے ہوئے ہیں. آپ دو میٹریسز لے لیجیے ایکس اور وائی کے، ملٹیپلائی کریں تو اس کو وائی اور ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے، ول سی دیٹ یو وونٹ گیٹ دا سیم ریزلٹ. نارملی ہم جانتے ہیں کہ میٹریسز جو ہیں وہ کمیوٹ نہیں کرتے ہیں، یو نو دیٹ. تو لیندی کام ہے بٹ ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اب یہ اس طرح کے جو 2.5 ٹائپ کے ہیں یہ تو آپ نے اس سے پہلے بھی چھوٹی کلاسز میں دیکھے ہوں گے. تو یہ صرف بیٹھ کے کرنے کا کام ہے، مطلب اب تو آلموسٹ یو آر آلموسٹ دیئر. چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اس میں کافی حد تک میرے خیال سے گائیڈنس بھی دی ہوئی ہے. وہ ہر اسٹیپ کو نہیں کرے گا، اس نے ایک کمپوننٹ کے لیے نکال کے دکھا دیا، باقی کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا بیٹا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. تو کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو اکبر صاحب؟ جی سر بہت. ہیں جی سر تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا سر. نہیں تھوڑا بہت تو دیکھیے، تھوڑا بہت کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ کو؟ ہم بھی دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. ہاں نہیں ایک سیکنڈ رکو تو صحیح یار، ٹرائی تو کرو، لیکن تمہیں یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ یہ جو تمہیں دیکھنے میں مشکل چیز لگ رہی ہے، یو فرسٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. دیکھو جی سر یہ ہم وہ لٹ لے کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے بس کو کرنا ہے. ارے بھائی کرو تو ضرور کرو، لیکن یہ دیکھو نا، دیکھو ٹینزرز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اس طرح لکھ رہے ہیں، تم دیکھو یہاں پہ صرف تم کوآرڈینیٹ چینج کر رہے ہو، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹینزرز لکھے ہوئے ہیں اور یہ اسٹیٹ آف ریسٹ پر ہے، موو بھی نہیں کر رہے ہیں. تو جو کمپوننٹ اس کے یہ ہیں مور اور لیس، میں کمپوننٹس کے اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، جو اسٹرکچر اس کے میٹرکس کا ہے وہی مور اور لیس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے جو کوآرڈینیٹ سسٹم میں. ہاں کمپوننٹ چینج ہو سکتے ہیں، یہاں پہ یہ ایپسائلن ہے، رو پی لگا ہوا ہے، رائٹ. لیکن کمپوننٹ تو جو اس کے بچیں گے، جیسے یہاں پہ ہمارے پاس T00 کمپوننٹ بچا ہوا ہے، T11 T22 T33، تو وہی مور اور لیس کمپوننٹ ہمارے پاس اس کے اندر اسفیریکل میں بھی بچیں گے. تو پھر ان کوآرڈینیٹس ان کمپوننٹ کے لحاظ سے ہمیں کام کرنا ہے. جو چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ بیسکلی یہ جو ڈیریویٹیوز ہیں، یہ جو جیسے پارشل ایکس پرائم نیو ہوا، پارشل ایکس سے پارشل ایکس نیو پرائم ہوا، پارشل ایکس، اس طرح کے یہاں ہم تھوڑا سا چکرا جاتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہے. تو یہاں ہمیں بس تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں جو ٹرانسفارمیشن رول لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسفارمیشن رول ہمارے سامنے ہیں کہ اب ٹی کے ساتھ ڈیریویٹو 1 ہے، لیکن یہاں پر آر تینوں کا فنکشن ہے، تو پھر ہمیں اس کے ڈیریویٹو تینوں کے ساتھ لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، پارشل آر بائی پارشل ایکس بھی کرنا پڑے گا، پارشل آر بائی پارشل وائی بھی، پارشل آر بائی پارشل زیڈ، ان تینوں کو ایڈ کرنا پڑے گا. اب اسی طرح تھیٹا بھی تینوں کا فنکشن ہے، تو پھر ہمیں اس کے ڈیریویٹو بھی تینوں کے ساتھ لینے پڑیں گے تب سالو ہوگا. لیکن فائی از دا فنکشن آف اونلی 2 ویریبل وائی اینڈ ایکس، تو پھر وہ اس کے لحاظ سے ہی ہوں گے. تو وہ پھر ہمیں یہ جو چیزیں ہیں نا، بیسکلی یہ جو ٹرانسفارمیشن میٹریسز کی جو ایلیمنٹس ہیں، میٹرکس ایلیمنٹ، یہی تو چیزیں ہوتی ہیں اور کیا ہے. اور یہ ساری کیلکولس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رائٹ. اور ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے تو پھر یہ آپ کو ٹرکس ہیں، یہ پھر آپ کو یہ علیحدہ سے کیلکولیٹ نہیں کرنا، بس یہ جیم یونیو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور اپنے مطلب کا نیا ٹینزر حاصل کر لیں، اینڈ دیٹس اٹ، رائٹ. اسی طرح کے کھیل یہاں پہ کھیلیں ہیں اس میں کہ سر. ٹرانسفارمیشن میٹریسز ہیں. تو تھوڑا سا سر یہ پرابلم کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے جو اس چیپٹر میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو بھی ذرا سا دیکھو کہ اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. سر جی یہ ایکویشن 1.35 میں آ جائے سر، تو اس میں
سر تھوڑا نیچے لائے، اس میں تھوڑا مسئلہ ہے. کس میں؟ کویشچن 1.35 میں سر وہ ٹی الفا بیٹا اوپر بھی ہے، نیچے بھی کہاں ہے، پہ اور نیچے پیج جو نمبر بتاؤ مجھے کہ 1 اسی میں ہے سر، اسی میں تھوڑا نیچے لے آؤ سر. نیچے اسی پرابلم ہے. نہیں سر، پرابلم 1.1 میں 2.1 میں سر. 2.1 میں 2.1 میں ہاں کیا ہے؟ ہاں سر. سر یہ جو ٹی میو نیو ہے سر، اس میں ٹی الفا بیٹا اوپر ہے، نیچے یہ اوپر جو ٹی الفا بیٹا ساتھ میں جو ملٹیپلائی ہے سر، نیچے اس کو کیسے لکھتا ہے سر؟ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہو تم اس کی سر بات یہ کر رہے ہو ٹی کہ یہ الفا کیسے بیٹا لکھا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ جو ٹی الفا بیٹا ہے سر، ملٹیپلائی جو اس کے ہاں ساتھ ہاں ہاں یہ اس کی بات وہ کر جو رہے ہو نا؟ ہاں سر، ہاں اس کو وہ نیچے جو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ٹی الفا بیٹا کو کیسے شو کیا سر، اس میں سمجھ نہیں آتا. دیکھو ٹی الفا بیٹا، اوکے دیکھو میں نے بتایا نا کہ یہ الفا بیٹا یہ کیا چیز ہے، یہ بیسکلی یہ والا ٹینزر ہے نا یار. یہ پرائم نہیں یار، تم کیا شاید اس سے کنفیوز ہو رہے ہو کہ یہاں تو ٹی میو نیو ہے اور یہ الفا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تم کیا اس سے کنفیوز ہو رہے ہو؟ جی سر. ارے کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ اب یہ تو دیکھو میو نیو تو ہمارے ہاتھ میں، مجھے میو نیو پسند نہ ہو، میں سگما رال ڈال دوں تو کیا اس سے یہ چینج ہو جائے گا کیا میٹرک؟ ہاں یہ ٹی الفا بیٹا بیسکلی یہی میٹرک کی تو ہے. اور اس کے اس میں کمپوننٹ لکھتی ہیں. سروائیو کمپوننٹ کون سے ہیں؟ یہی تو ہیں جو ڈائگونل ایلیمنٹس ہیں، جو ڈائگونل ایلیمنٹ اس میں لکھے ہوئے ہیں. دیکھو نا یہ ٹرانسفارمڈ ہیں اور یہ ہمارے پاس بیسک ٹینزر ہے تو اس کی ٹرانسفارمیشن یہی تو لکھی ہوئی ہے. یہ اولڈ کوآرڈینیٹس ہیں، یہ نیو کوآرڈینیٹس ہیں، تو اولڈ کوآرڈینیٹ میں یہی تو لکھا ہوا ہے، تو اس کو صرف یہ تھوڑی ہے کہ نیو نیو لکھا ہوا ہو تبھی ہوگا. اگر میں اس کو کوئی اور انڈیکس ڈال دوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سمجھ آئی بات؟ صحیح ہے سر. ہاں. تھینک یو سر. Any other question? نہیں سر، ابھی خود کر لیتے سر. ہاں پلیز یہ تھوڑا دیکھیے کرنا پڑے گا، تھوڑا بیٹھو اور اس کو آنکھیں کھول کے کرو تو ہو جائے گا یار، ایسا نہیں ہے. اور غور سے پڑھو، تھوڑا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے نا اس پہ ذرا سا غور کرو، اور جو چیپٹر ہے اس کو آگے پیچھے دیکھو تو اس نے بتایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. تم نے مجھ سے پوچھا، میں نے تمہیں ڈائریکٹلی اس لیے بتا دیا کیونکہ میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی چیپٹر، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ تھا کہ یہ چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ پھر میں نے تمہیں پوچھا، میں نے تمہیں بتا دیا. اگر میں نے یہ پوری طرح نہ پڑھا ہوا ہوتا تو پھر میں زیادہ وقت لیتا یہ کہاں پر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ ہے سلسلہ. میری کوشش ہے کہ وہ جو پچھلے ہمارے 2 لیکچر رہ گئے ہیں میں انہیں کمپلیٹ کروں، لیکن وہ کام اس حد پہ ایسے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو نہیں پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں ان کو کمپلیٹ کروں گا، کیونکہ اس کتاب میں جس طریقے سے اس کورس کو لیا ہے تو اس میں ہمیں چانس مل جائے گا انشاءاللہ کہ ہم تھوڑی سی کازمالوجی ٹچ کر سکیں. یہ چیپٹر ہے، بس یہ چیپٹر اگر ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیسک ٹولز ہیں جی آر کے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. وہ ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائیں تو پھر جو آئنسٹائن فیلڈ ایکویشن ہے وہ لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کیونکہ وہ اس کی سلوشن آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف میتھمیٹکس. تو وہ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ہمیں وقت مل گیا تو ہم یقینی طور پہ جو کازمالوجیکل ماڈلز ہیں، بیسک کانسیپٹس ہیں کازمالوجی کے، وہ ٹچ کریں گے کہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے کورس میں بہت زیادہ تو نہیں دیے ہوئے، لیکن پھر بھی جتنے دیے ہوئے ہیں اس نے ایک آدھ چیپٹر ہی لکھا ہے، اور میرے خیال سے وہ انف ہے یہ بتانے کے لیے کہ ٹچ دینے کے لیے کاسمالوجی کا. تو اچھا ہے کہ آپ کے دماغ میں تھوڑا سا آپ کو یہ تھوڑی معلومات ملیں کہ کاسمالوجی میں آج کل کیا ہو رہا ہے، اور جی آر سے وہ چیزیں کچھ نکالی جا سکتی ہیں. میں غور کروں گا اس پہ کہ کچھ آسان کیا جا سکے ان کو، اور لیکن چیزیں نکالی جا سکتی ہیں اس سے. تو کچھ کازمالوجی کے بھی ٹچ مل جائے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے کلاسز آف ہوں. ابھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے کہ کلاسز کب آف ہوں گی اور نئے سیمسٹر کب شروع ہوگا، آئی مین ایگزام وغیرہ کب ہوں گے. ابھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں. جب تک نہیں ہو رہی ہے ہم اتنی دیر میں یہ کام تو کر لیں. آئی ہوپ کہ وہ میرے 2 لیکچرز ہیں پھر اگلے ہیں ہم اس میں یہ چیپٹر
مکمل کر ڈالیں. لیکن آئی ایم وارننگ یو کہ ابھی یہ جو چیپٹر 5 ہم کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کیلکولیشنز ہیں. آپ نے آج بھی اگر پہلی کلاس میں دیکھا ہو آپ کو کرنے سے ہی آئیں گی, اور جب تک آپ کریں گے نہیں آپ ان کیلکولیشن میں پھنس جائیں گے. تو کریے پلیز ان کیلکولیشنس کو, تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ان کو کیسے کیا جائے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے, لیکن جو ڈیٹیلز ہیں ان کیلکولیشنس کی وہ تو آپ کو بیٹھ کے ہی کرنی پڑیں گی, تبھی سیٹ ہوں گی. یہ چیپٹر 5 جو ہے جس میں کہ ہم جنرلائز کر رہے ہیں چیزوں کو, یہ پلیز ذرا سا غور سے دیکھیے گا, کیونکہ ہم جو ابھی کام کر رہے تھے پیرالل ٹرانسپورٹ کا, اس میں ابھی بس یہ چیز ایڈ کرنے والا تھا جو چیز پھر آپ نے وہ سوال پوچھ لیا کہ دیکھیے کہ جو ہم نیچے آ گئے, کہ یہ جو ہم نے ابھی پہلے کلاس میں جو کام کیا تھا اس کی بہت امپورٹنٹ جسٹیفیکیشن ہے, وہ ہم وہ مکمل نہیں کر پائے, ٹائم ہمارے پاس ہمارا اس میں لگ گیا کہ یہ جو ہم نے ابھی کام کیا کہ پیرالل ٹرانسپورٹیشن دیکھی ویکٹر کی, تو اس کی ضرورت ہمیں پڑ کیوں رہی ہے. وہ دراصل آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم جیسے کہ اس کے شروع میں اس نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے, بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے, کہ جو ہم پارشل ڈیریویٹیوز لیتے ہیں کسی بھی ویکٹر کے, تو بیسکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دو ویکٹرز کا ڈفرینس کمپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم ڈفرینسیشن وغیرہ کرتے ہیں تو ہم دراصل کیا کرتے ہیں کہ ڈیل وائی اوور ڈیل ایکس کر رہے ہوتے ہیں نا. اسی طرح جب ہم ویکٹرز کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں, ڈفرینسیشن کر رہے ہیں, تو ایک ویکٹر یہاں ڈیفائن کریں گے دوسرے ویکٹر یہاں, تو وہ انفینیٹیسیمل فاصلے پر دو ویکٹرز کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو ویکٹرز نیبر میں ہونے چاہیے, تبھی ہم یہ سارا کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ فلیٹ سرفیسز ہوتی ہیں ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے, لیکن جنرلائز سرفیسز میں ہم اس طرح کی یہ ڈفرینسیشن نہیں کر پاتے کیونکہ بیچ میں کرویشن موجود ہے. اچھا, اس کا مطلب ایک اور یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو ویکٹرز ہیں, یہ ویکٹر اور یہ ویکٹر جو کہ جسٹ انفینیٹیسیمل فاصلے پر موجود ہے, یہ آئی مین جنرلائز اسپیسیز میں یہ دو ویکٹر دو ڈفرینٹ ویکٹر اسپیسیز میں موجود ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینجنٹ پلین مختلف ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ ویکٹر ہے, یہ ایک الگ ٹینجنٹ پلین میں ہے, تو یہ اس کی ویکٹر اسپیس ہے. ویکٹر اسپیس جو ہے وہ لینئر ویکٹر اسپیسز ہیں, تو ویکٹر فلیٹ ویکٹرز ہیں, یہ کرو نہیں ہیں. اسی طرح یہ ایک نئی ویکٹر اسپیس میں ہوگا. تو ہم جب دو ویکٹرز کا سم یا ڈفرینس لیتے ہیں تو جو ہمارے پاس ویکٹر آتا ہے وہ اسی اسپیس کا ہی ویکٹر ہوتا ہے نا. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں ویکٹر اسپیسز کی وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم